السلام علیکم۔ ابھی واک سے آ رہا ہوں اور آتے ہی مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ میں نے کہا جو ویڈیو میں نے آج لگانی ہے، آج لگے یا صبح، تو اس کے سامنے اس سے پہلے یہ کلپ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس قسم کا کوئی ڈسکلیمر کہہ لیں یا ایسی چیز کوئی وارننگ کبھی آج تک میں نے کسی ویڈیو میں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ کوئی ایسا کانٹینٹ تھا جو اس کی ضرورت پڑتی۔ ایک منٹ ابھی تھوڑا سا، تو ابھی وہ اس کا تو میں نے بتایا، ایک کیٹ بلی کا ایک بچہ ہی کہہ لیں، بلی نہیں چھوٹا بچہ، بہت چھوٹا بھی نہیں تھا، مطلب بلی کا بچہ کہہ لیں آپ، ایوریج سائز کا۔ تو وہ اس کو میں باقی تو ڈیٹیل آپ کو اس کے بعد مل جائے گی، تو وہ میں واک پہ کل جب واک پہ گیا تو وہاں سے واپسی میں آیا تو وہ میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا، پھر ریپیٹ ہو جاتی ہے بات کہ میں شارٹ کر کے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں نے دیکھا انجرڈ حالت میں ہے، میں گھر آیا، کپڑا گلوز لے کے پھر گیا، پھر جا کے اس کو لے کر آیا، تو اس کے پیر کے اوپر سے گاڑی کسی نے نکالی، تو اسی لیے میں کہتا ہوں بڑا ڈسٹربنگ یہ امیجز ہوں گے۔ میں نے کوشش کی ہے بہت اس کو منیمائز کر کے، اس کا زخم تو میں نے پیر تو دکھایا ہی نہیں اپنی طرف سے میں نے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو بہرحال میں لے کے جب گھر آ گیا ہوں تو یعنی اس کا پیر، ایک پیر پچھلے والا ہاں بیک رائٹ سائڈ ایسے بیچ میں سے دو ہو رہا ایسے، اور یہ یہاں تک وہ سوجا ہوا اتنا موٹا، اور آپ سوچ سکتے ہیں یار انگریزی میں کیا لفظ ہوتا ہے، وہ جیسے گاربیج بیگس میں وہ سنڈیاں پڑ جاتی ہیں ایسے لمبی لمبی، ان کو پتہ نہیں خاص نام ہے اب مجھے نہیں یاد آ رہا، آپ سے سادہ لفظوں میں اردو دیکھنے والے جو بھی ہندی دیکھنے والے انڈیا پاک ان کو پتہ ہے وہ سنڈی کس کو کہتے ہیں، کیڑے پڑ جانا یا سنڈیاں پڑ جانا زخم میں یا اس میں۔ آپ اس کے پیر کے وہ میں نے نہیں دکھائی آپ کو، میں کہتا ہوں کہ شاید اگر کوئی دیکھتا تو بیچارہ پتہ نہیں اس کو کتنی تکلیف ہوتی، میں نے اس کو بالکل وہ نہیں دکھایا۔ آپ یوں سمجھیں گھر سے واپس گیا، گلوز پہن کے اس کو اٹھایا، تو اور وہ راستے میں یعنی میں ایسے اٹھا کے چلا رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پیر سے وہ سنڈیاں ایسے گرتی بھی جا رہی ہیں، میرے سامنے گرتی بھی جا رہی ہیں۔ صبح کا ٹائم تھا، میں گھر آ گیا۔ یہاں اس سے پہلے کہ آپ لوگ کچھ کوشچنز کرو اس کے جواب میں پہلے دے دوں کہ صبح کا ٹائم تھا، یہاں آپ جانوروں کے ہاسپٹل تو چھوڑے، یہاں تو انسانوں کے ہاسپٹل نہیں کھلے ہوتے ہیں، وہ بند ہوتے ہیں، جو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب صاحبان جب آئیں، جب وہ ناشتے واشتے کے بعد، خیر بڑے ہاسپٹل کراچی میں جو بڑے ان کے تو 24 گھنٹے سروس ہوتی ہے، لیکن نارملی یہاں ایسے نہیں ہے، کوئی کلینک آپ کے اڑوس پر کوئی نہیں کھلی ہوتی صبح صبح، سب کو پتہ ہے۔ تو میرے دوست نے، میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا میں یہ بیٹر پوزیشن میں آ جائے، اس کو دودھ پلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، تو میں دوست سلیم اختر، میں نے کہا اس کو کال کرتا ہوں تو وہ آئے گا اور آ کے کچھ نہ کچھ تو چلو پہلے فرسٹ ایڈ میں وہ بتائے کہ اس کو کیا بینڈیج کرنی ہے، کیا کریم کون سی کو ٹیوب لگانی، اور فوری طور پہ یہ جو کیڑے اس کے پیر میں چل رہے ہیں اس کا کیا حل ہے، کیا اوپر سے کوئی پیر باندھے یا کیا کرے۔ یہ سارا میں پلان کر کے اس کو لا کے گھر پہ اس کو میں دودھ پلانا کوشش کی کہ دودھ پیے وہ پیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے وہ اس لیے کہ اس کو جس حالت میں نے دیکھا، بے شک دیکھیں جان ہے، جان انسانی ہو یا جانور کی ہو یا اس کی ہو، اس کے بھی اگر آپ پرپدلی آپ کے سامنے ایک جانور بھی مرتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کچھ نہ کریں نا، تو اس کی بھی اللہ کی طرف سے آپ سے جواب طلبی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، یا اس کو پانی کی ضرورت تھی، یا اس کو فرسٹ ایڈ کی تھی۔ ہم لوگ یہاں نہیں پرواہ کرتے، یہاں کا کچھ ہمارا ماحول کلچر معاشرہ ایسا ہی ہے۔ ابھی پھر بات دوسری، ابھی جیسے میں ہو گیا وہاں 12 یا 14 کتے ایسے گھوم رہے ہیں، آپ یقین کریں، 2 لڑکیاں صبح صبح یونیورسٹی کے لیے اپنے یہاں پوائنٹ پہ بیٹھتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو بھی بڑے ہوں گے، مجھے رشتے کا تو نہیں پتہ، وہ ساتھ تھے، میں ان سے تقریباً 100 میٹر پیچھے ہوں گا تو میں نے دیکھا وہ 10 کتوں میں سے 3-4 بھاگتے ہوئے ان لڑکی اور وہ بندے کی طرف بھاگے۔ وہ بندہ ظاہر ہے، لڑکیاں تو بیچاری ڈر جاتی ہیں، لیکن یہ ان کے لیے بھی یہ میرا ٹپ ضروری ہے کہ ایسے کتے، آوارہ کتے، کسی بھی شہر، کراچی، حیدرآباد، جہاں بھی پاکستان، کہیں آپ کے پیچھے انڈیا ہو، کوئی بھی پیچھے ایسے آپ کی طرف بھاگے نا تو آپ رک جاؤ، ایک دم رک کے یہ پریٹینڈ کرو کہ آپ زمین سے کوئی چیز پتھر اٹھانے گئے ہو تو وہ وہیں رک جائیں گے۔ اگر آپ نے کہیں ان کے سامنے ذرا سا بھی بھاگنے کی کوشش کی پھر وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، یہ میں نے آنکھوں سے یہ دیکھا۔ تو وہ شکر ہوا، وہ جیسے بھاگے تو لڑکیاں 2 بیچاری، وہ تو ایک دم ان کی ہلکی سی آواز تو آئی لیکن وہ بندہ فوراً جو ہے نا ادھر ہی رک گیا، اور لڑکیاں بھی ساتھ رک گئی۔ میں فوری طور پہ یہاں سے ایک دم بھاگا کہ یار ان کو جو ہے اگر یہ ان کی طرف بھاگتے ہیں تو میں پیچھے ان کو جا کے کوشش کروں گا ان کو جو کچھ کر سکا میں، لیکن خیر وہ کتے سارے رک گئے، لیکن 1 نہیں، 5 نہیں، 8 نہیں، یقین کریں 12-14 کتے۔
اب یہاں بندے کو فرض کریں وہ ان پہ اٹیک کر دیں تو پھر یہاں بندے کو غصہ کیا آتا ہے, بندہ کہتا ہے یار لاؤ گن لاؤ اور ایک ایک کو یہاں شوٹ کر کے مار دو ان کو, جنگلی گھوم رہے ہیں. پھر وہاں سے انسانی جان تو کی ویلیو تو پھر زیادہ ہے نا, انسان کو تو آپ نے بچانا ہے. اس کے لیے تو سیدھا سیدھا آپ کو پتا ہے کہ حکم کہہ لیں یا آپ کا ایک ذہن کہہ لیں, دو چیزیں ہیں تو اس میں سے کس کو چوز کریں گے؟ انسان اشرف المخلوقات, آپ اسی کا خیال کریں گے. اور پھر کتے بھی ہوئے جو آوارہ گھوم رہے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں. خیر, تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اب یہاں انسانی جانوں کی ویلیو نہیں ہے پاکستان میں. جو جس کو مرضی 2 منٹ میں مار دیتا ہے, جو جس کو مرضی اٹھا کے لے جائے, جو جس کو مرضی بند کر دے, جو جس کو مرضی اپنے ڈیرے پہ اس کو جا کے لاک اپ کر دے, کچھ نہیں ہے. میں یہاں بیٹھا ہوا, اتنی بات یقین کریں اگر میں یہاں سے مجھے کوئی لے جائے نا, لگے رہیں گے میں بڑا کینیڈین, تو بڑے میرے بچے وہاں سے کینیڈین حکومت ہل جائے گی. وہ کچھ نہیں ہلنا جلنا, کینیڈین ہو امریکن ہو, یہاں جو حالات ہیں, جو ماحول ہے, جو گیا ایک بار کا اٹھا, میں کسی پہ بلیم نہیں لگا تو بھی کون اٹھا کے لے, جو مرضی اٹھا کے لے گیا, دوبارہ ملتا کوئی نہیں. اور جب تک کہ آپ کو کروڑوں یا اربوں ان کو آپ ان کے منہ میں نہ ڈالیں, جیسے کتے کے منہ میں نوالا ڈالا, جب تک یہ نہ ڈالیں گے آپ ملتے نہیں ہو واپس. میرا مقصد کہنے کا کہ یہ ساری چیزیں بندے کو اتنا دکھ ہوتا ہے. تو وہ بیچاری بلی, میں بات پھر دوسری طرف چلی گئی کہ بلی کے بچے کو میں لایا, میں نے بڑی کوشش کی اس کے. اچھا میں بتا رہا تھا ڈاکٹر کا تو ٹائم نہیں تھا, میڈیکل اسٹور بند, میرے گھر میں گلوز بھی ایک تھے, ایک پیر میں پہن کے اس کو اٹھا کے لے آیا, اب اور گلوز بھی نہیں. تو یہ بھی ہوا کہ اب آئندہ گلوز بھی میں آج ہی بائی کر کے رکھوں گا. اور دوسرا یہ کہ اور کوئی ٹیوب ہوئی جانور, یہاں تو انسانوں کے لیے دوائیوں بندے نہیں لے کے رکھتے, اتنی مہنگی ہے, تو جانوروں کے لیے کیا دوائی لے کے آپ رکھیں گے؟ بہرحال میں نے اپنی طرف سے جو مجھے سمجھ آئی میں نے کوشش کی. آپ دیکھیں گے بہت ہی ڈسٹربنگ ہے وہ, جو اگر آپ ویڈیو دیکھیں. اچھا پھر میں یہ بھی بتا دوں, خدا جانتا ہے کہ میرے بالکل دور دور تک میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بلی سروائیو نہیں کرے گی, ورنہ میں ویڈیو کبھی نہیں بناتا. میں نے تو کیمرہ آن کیا ہوا, میں نے کہا آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ دیکھو انسانی جان اپنی جگہ پہ, لیکن ایک جانور بھی بیچارہ ہے, تو آپ لوگوں کو اس کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, جیسا کہ میں کر رہا ہوں. میری انٹینشن یہ تھی کہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں, اور زخم میں نہیں دکھاؤں گا, تکلیف ہوگی لوگوں کی. اور جب ٹھیک ہو جائے گی پھر اس کے بعد کہیں تھوڑی سی میں ان کو آپ کو کمپیریزن بھی, دیکھو اس حالت میں لایا تھا, تو اب اللہ کا شکر ہے یہ اس حالت کو ہو گئی, لیکن وہ اللہ نے موقع ہی نہیں دیا. آپ یوں سمجھ لیں کہ دیکھتے دیکھتے, کہتے ہیں نا کہ ایک مریض آپ کے ہاتھوں سے چلا جائے. میں نے بہت ساری ویڈیو, کیونکہ میرا کیمرہ کنٹینیو آن تھا, وہ جو مجھے 1-1.5 گھنٹہ اس کام میں لگا, وہ کیمرہ میرا آن تھا. آپ یقین کریں آپ لوگ, میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح میں نے اس کے لیے کوشش کی, اس کے لیے پیر پہ اس کے زخم, میں نے شاپنگ گلو 2-3 پہن کے اس کے وہ زخم پیر سے پہلے ہٹائے. زخم سے مراد ہے کہ وہ جو کیڑے ہیں ان کو وہاں سے اس سے اتارا. پھر اس کے بعد اس کے پولی اسپرین, اب مجھے جو سمجھ لگی, اب ہو سکتا کوئی کہے کہ وہ ڈینجرس ہوتی ہے یا اس سے کوئی پوائزن ہو گیا اس کو, بلی کو, یا جو بھی. بہرحال وہ پولی اسپرین فوری طور پہ میں نے لگا کے, اب میں نے کہا جب یہ تھوڑا سا اس کے دودھ وغیرہ ڈالتا ہوں اس کو, تو اس کے بعد میں جاتا ہوں میڈیکل اسٹور, پھر ڈاکٹر سلیم اختر کو فون کرتا ہوں, تو پھر اس کو انشاءاللہ. تو یہ مجھے بڑا یقین تھا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا, بلی کو, یہ بچ جائے گی. آپ سوچیں, آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے, میں بس دودھ پلا رہا ہوں, یہ 1 گھنٹہ جو لگا ہے, ابھی میں نے کہا تھوڑا دودھ تو پیا, پتہ نہیں کب کی 2 دن کی وہاں پڑی ہوئی ہے, کسی نے نوٹس نہیں کیا. ایک تھیلا سا تھا اس کے نیچے بیٹھی تھی, میری نظر پڑ گئی, تو آپ یقین کریں میرے دیکھتے دیکھتے میرے سامنے وہ بلی. اچھا پھر جب اس کو جو وہ ہچکیاں لینے لگی, تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جو جتنی معلومات ہوں, میں ڈاکٹر تو کو ہوں نہیں کہ بھی ہلکا اس کو تھوڑا سا پمپ کریں اس کے ہارٹ کو, میں بھی اس کی بریتھنگ دوبارہ بحال ہو جائے. تو میں وہ کوشش کرتا رہا. میں نے خود اپنی جب ویڈیو دیکھی تو میں نے گلوز پہنے ہوئے ہیں, چونکہ 3 تو گلوز میں نے شاپنگ بیگ گلوز نہیں, تو شر 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 ان کی آوازیں آ رہی. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو بلی کو یوں پریس نہیں کر رہا ہوں, وہ اس کی آوازیں ضرور, میں اپنی 2 فنگروں سے اس کو آگے سے ایسے ٹیپنگ کر رہا تھا اس کے سینے پہ, ادھر ادھر, جو مجھے سمجھ لگی. لیکن نہیں, وہ بیچاری میرے سامنے اچھی بلی پہلے میاؤں میاؤں کرتی رہی, پھر تھوڑا سا آواز میں اس کا چینج ہو گئی, پھر اس کے بعد اس نے ایک طرف گری, پھر اٹھی, پھر اس نے ہچکیاں لینی شروع کر دی. اور میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کا ہارٹ چلے اور یہ دوبارہ سانس لینا شروع کر دے, لیکن بس تکلیف دکھ مجھے اتنا ہے کہ میں جس انٹینشن سے لے کر آیا وہ رہ گئی, اور وہ بیچاری بلی مر گئی. اب میں کیا کہوں, تو اس لیے بھائی چاہیے تو تھا چھوٹا سا میں آپ کو یہاں اوپر سامنے بتا دیتا, ابھی نہ دیکھو اس ویڈیو کو, لیکن ڈیٹیل بتانے سے بھی یہ اچھا ہے. یہ بھی ہے کہ جو نہیں دیکھ سکتے وہ نہ پلیز نہ دیکھیں اس کے بعد ویڈیو کو, کیونکہ چھوٹا موٹا اس بلی کی جو حالت ہے
پھر آپ پھر اس کو جب میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سانس بحال ہو جائے، وہ بڑا تکلیف دہ ہے. میں نے خود بھی ویڈیو جب دیکھی تو مجھے بڑی تکلیف ہے، لیکن میں نے آپ دیکھیں 1.5 گھنٹے کی ویڈیو کو میں نے ایسے کر کر کے ویسے 2-3 منٹ پھر بھی بن گئے. دودھ پلا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. تو چلیں بس جو ہوا، اللہ کو میری انٹینشن پتہ تھی، میری سوچ پتہ تھی کہ میں کس لیے یہ کر رہا ہوں، کائے کے لیے. اب اگر وہ نہیں بچ سکی تو کیا کرتا کہ میں کم سے کم، میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے ایک جانور کی بھی جان بچانے کی کوشش کی. اب کامیاب کس حد تک میں ہوا نہیں ہوا، جان نہیں بچی، وہ اپنی جگہ پہ اس کی، لیکن اللہ کے سامنے تو میں کم سے کم یہ جواب دینی ہوں کہ میرے سامنے ایک بلی بیچاری وہ مر رہی تھی، اور میں نے اس کے کیڑوں کی وجہ سے، اور میں کچھ نہیں کیا، اور میں بس ناک میں. آپ یقین کریں اس کے اس زخم سے، جو یہ اس فیلڈ سے ہوں گے میڈیکل اور سے، ان کو پتہ ہے جب یہ کیڑے پڑ جاتے ہیں یار کیا ان کا لفظ انگریزی کا ایک ہے. آپ یہ گاربیج ہمارے کنٹینرز بیگس وہاں خاص طور پہ کینیڈا میں جب فوڈ شوٹ، تو آپ اتنی سندھی آتی ہے اور ایسی ان کی بدبو آتی ہے، آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. اس لیے وہاں اسپیشل ان کے اسپریز ہیں، وہ مار دیتے ہیں تاکہ وہ نہ پیدا ہوں. یہ خیر میں اس کے باوجود بھی لایا اس سے ہر چیز کی، بے شک مجھے اسمیل آ رہی تھی. میں اس افراتفری میں یقین کریں ماسک پہننا میں میرے ہوش ہی نہیں کہ میں ماسک پہنوں، لیکن بس ٹھیک ہے، کچھ نہیں، ماسک نہیں پہنا تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی کہیں پورا نہیں ہو گیا. ایسی بات نہیں. زندگی ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جتنے دن، تو ہم نے پھر یہی کر کے میں نے بھی اپنے آپ کو، میں کل سارا دن بہت اپسیٹ رہا اور اتنی تکلیف میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب لوگ کہیں گے اور یہاں تو انسان میں بھی جو بھی کوئی آپ کے سامنے تو اب مرتا ہوا آپ نہیں دیکھ سکتے نا. خبر آتی ہے اتنے مر گئے، اتنا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اس کی کوئی مرڈر ہو گیا، اس کا یوں ہو گیا. اور یہاں ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کتا بس کے نیچے آ گیا، ہمارے آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ یہ اس کا بچہ، اس کے بلی کا بچہ اس کے نیچے دب گیا. یہاں ویڈیو تو لمبی ہو جائے گی، میں یہاں ایک واقعہ شیئر ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں ایک مرتبہ میں ایسے واقع سے آ رہا ہوں تو میں دیکھا ایک کتی، اس کے وہ بیچاری اس کے بالکل قریب ہی اس کے ٹائم ہوگا، بچے اس کے ہونے والے تھے، اس کے اوپر سے ٹرک سائڈ اس طرح گزرا کہ کتے کا یعنی اس کی جو باڈی پتلیاں ادھر زور پڑا اور اس کے سر پہ زور پڑا. آگے سے پیٹ جب اس کا پھٹا تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کے 6 یا 7 بچے زندہ اسی کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں کتی کے. وہ آگے پیچھے ماں کو ایسے چل پھر رہے ہیں، کوئی ابھی خون میں لپٹا ہوا، کوئی اس میں لپٹا ہوا، اور کتی مری ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ واقعہ بھی میں نے دیکھا، اور اس میں بھی میں، وہ اس ٹائم کی بات ہے، خیر کیا بنانی تھی بھی اس کی ویڈیو بھی، لیکن اس کو بھی میں نے ان بچوں کو اس میں سے نکالا جو کر سکتا تھا. میں یہ بڑی ڈیٹیل ہو جائے گی. اور وہ 6-7 بچے اس وہاں سے، اور 6-7 کے ساتھ ہی زندہ. آپ سوچیں کہ اب یہ واقعہ بھی میں نے دیکھا. خدا کا شکر ہے اللہ نے دل مضبوط میرا کیا ہوا، مضبوط کہہ لیں، مضبوط بھی کہہ لیں اور سینسٹیو بھی کہہ لیں. مضبوط تو یہ ہے کہ میں یہ کام کرتے ہوں مجھے پرواہ نہیں ہوتی، ڈرتا نہیں. اگر کوئی ڈیڈ باڈی کو بھی ہاتھ لگانا ہے، کوئی مرا ہوا چیز بھی ہاتھ لگانا ہے، مجھے خوف سا وہ نہیں ہوتا، یا ایسے زخمی کسی کو ہاتھ لگانا کوئی مجھے وہ نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف سے ذہنی طور پہ، دلی طور پہ وہ تکلیف ایک ہوتی ہے کہ یار یہ اس طرح یہ بلی بیچاری میرے ہاتھوں پہ چلی گئی، یا کہ وہ جس کا میں کہہ رہا ہوں وہ کتی جس حالت میں نے اس کو دیکھا اور اس کے بچوں کو دیکھا، اور اللہ کی شان دیکھیں اس کے سارے بچے زندہ ہوئے. تو یہ واقعہ، تو اب میں وہ تھوڑی سی ویڈیو آگے لگا دوں گا، یہ بڑی لمبی ہو گئی ویڈیو، کیا کریں. اب صبح کا ٹائم ہے، میرے مستری بھی آنے والے ہیں تھوڑی دیر تک، اور آج ہوپ فلی کہ آج یہ لاسٹ ڈے ہوگا ان کا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر میں آپ کو ہاؤس ٹور تھوڑا سا کروا دوں گا، کروا کے تو پھر آپ کے کامنٹس میں لوں گا. پھر ٹرافی جس نے مجھے دینی ہوگی تو آ سکتا ہے، گھر آ کے بھی دے کے جا سکتا ہے. اور کیسا لگا آپ کو، اچھا ہے برا ہے، جو بھی میں نے رینوویشن کم، آپ کنسٹرکشن کم رینوویشن کہہ لیں، یعنی وہ پورا کنسٹرکشن ہی ہو گئی نا، 2 کمروں کی جن کو ملا کے ایک کر دیا. اور رینوویشن ہے کہ چلو منہ متھا اس کا سامنے سے ڈفرینٹ چینج ہو گیا. ہر ایک کی خواہش تھی کہ گھر کا منہ متھا، میں کہا اپنا منہ پلے نہ تو وہ سڑیا لے کے تسی ترے پھرو تے، یا پھر جو تو وہ تے اندروں منہ اداں دا نکلیا ہوندا کہ تاویں بندہ ڈر جاندا. اب جب فار ایگزامپل ماما زید چنگی پلی رات نو سوندی ہے، سویرے انہوں دیکھو تو بندہ چیخ ماردا یار یہ رات کون ستا تھی تے ہون کون ہے. سو مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ منہ کو تھاپے رکھے ہر وقت، لیکن سب کی خواہش تھی کہ گھر کا منہ متھا بنا لو اپنے کی خیر ہے. تو میں نے کوشش کی کہ اس کا گھر کا فیس تھوڑا سا بیٹر بنا لیں بس، اور لمبا چوڑا کام نہیں کیا.
پھر آگے شیئر کروں گا کہ کوئی ایک دو نے سوال کیا تھا کتنے پیسے لگ گئے, کیا ہوا, اور یہ اس طرح سے یہ کام کیوں کیا, سارے کو کیوں نہیں توڑا. وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. ابھی سارے کو ہم نے نہیں کرنا تھا, اور کوئی پتہ نہیں یار پورے کو کرنا بھی ہوا تو باقاعدہ اچھے سے اگلے سال کر لیں گے. لیکن جو چیز ذہن میں آتی ہے خدا کا شکر ہے اس کو میں کرتا ہوں, اس میں عملی جامان پہناتا ہوں. وہ فیصلے کی قوت بھی اللہ نے مجھے دی. ول پاور, میرے دوست میرے رشتہ دار سب کہتے ہیں میری ول پاور بہت ہے, اور وہ اللہ نے مجھے بہت دی. جس چیز سے میں پیچھے ہٹ جاؤں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, جس سے میں نہیں ہٹنا چاہوں تو پوری دنیا لگی رہے میں نہیں ہٹتا ہوں. تو خدا کا شکر ہے جیسی بھی عادت اللہ نے بنائی میری, میں اس پہ شکر کرتا ہوں کہ بہت اچھی ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے کہ دل بڑا سینسیٹیو, بہت اندر سے بڑا نرم ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں بہت ہی سخت مزاج اور چریا اور کریک اور پتہ نہیں کیا کیا سن کی. ایک نے کہا کہ انکل میں آپ کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ سن کی ہو گئے ہو. یار ایک اور بھی لفظ کو یوز کیا تھا اس نے. تو ٹھیک ہے بچے آپ سمجھو, ابھی آپ چونکہ ینگ ہو اس ایج میں آ کے میں تو خیر نہیں ہوگا, بچوں کو کہہ کے جاؤں گا یہ اکاؤنٹ ہے یہ بندہ ہے, تو اس کو پوچھنا جب یہ 70 کے قریب ہوتا کہ یہ سنکی ہوتا ہے کہ یہ میں تو سنکی ہوا نا, اب چھنکی ہو جاؤ, وہ چھنکنا نہیں ہوتا ایسے بجتے پھرو گے, میں تو ابھی اتنا بجتا نہیں ہوں. چلیں جی ٹھیک ہے, اس کے آگے میں وہ کلپ لگاؤں گا آپ دیکھ لیجیے. اللہ حافظ. اتنے اس کے افسوس دکھ کے ساتھ میں یہ ویڈیو کلپ بنا رہا ہوں. واک کر کے واپس جا رہا تھا تو یہ بلی کا بھی بچہ ہی اس کو کہہ لو, بہت بڑی تو نہیں ہے, اس کی بیچاری کے کوئی گاڑی نے جو میں سمجھ رہا ہوں اس کے پیر کے اوپر سے کار گزری. اب پتہ نہیں کب گزری, رات ہے یا کل دوپہر سے ہے, تو اب اس کا پیر میں نہیں دکھاؤں گا. وہ تقریباً جیسے پچھلے والا رائٹ سائڈ کا, یعنی بیچ میں سے جیسے 2 حصوں میں ہو رہا, اور اس کے بعد اس کو, اس کا مطلب ہے کہ یہ فوری ابھی صبح کی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں ابھی جو کیڑے پڑ رہے ہیں بیچاری کو. تو وہ بیٹھی ہوئی ہے روڈ کے ساتھ اور ہر آتے جاتے کو ایسے معصوم نظروں سے دیکھ رہی. اور میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ بچہ ایسے بیٹھا ہوا بڑے آرام سے مجھے دیکھ رہا, قریب جا کے دیکھا تو بڑی تکلیف میں ہے. اب میں کیمرہ بند کروں گا, کوشش میری یہ ہوگی اس کو گھر لے جاؤں, اس کو ڈاکٹر میرا دوست بھی ہے اس کو بلوا کے اس کے پیر کا کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جو کیڑے ہیں اس کا کیا ہوگا, فوری میڈیسن کیا اس کو دی جائے, پھر اس کے بعد بینڈیج ہوگی. تو میری دعا ہے اللہ کرے وہ سروائیو کر جائے اور بچ جائے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلی تو ایسا معصوم جانور ہے. ڈرنک بیچاری نے پتہ نہیں پانی بھی پیا ہوا نہیں پیا ہوا. پی لو, کھا لو کھا لو کھا لو, تھوڑا ٹھنڈا ہے مجھے پتہ, لیکن پتہ نہیں کل سے کوئی پانی بھی پیا. ہاں کھا لو کھا لو کھا لو میرا بچوں کو, تھوڑا سا کھا لو تھوڑا سا کھا لو. نہیں ادھر گاڑی کے نیچے نہیں چلیے نا, چلو یہ میں یہیں پھر رکھ دوں گا. تھوڑا کھا لو, تھوڑا پی لو, کچھ تو کھاؤ. ہاں تھوڑا سا کھاؤ, تھوڑا سا کھاؤ. میلا بابا میلا بچہ سی, تھوڑا سا کھا لو. تھوڑا سا کھاؤ گے پھر بھوک بھی تو لگی ہوئی ہے نا. ہاں دیکھو تھوڑا سا زبان تو لگاؤ تھوڑی. ہاں تھوڑی زبان تو لگاؤ پھر آپ کو پتہ لگے گا. ہاں چلو تھوڑی زبان لگا. اب یہ پیالی میں نے آپ کے لیے رکھ دینی ہے, یہ رکھی ہوئی ہے. چلو دیکھو دیکھیں ماشاء اللہ بیچاری کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے, اس پیر پہ وزن دینے کی بھی کوشش کر رہی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں, یعنی اس پیر پہ کتے اس کا وزن نہیں آ رہا. آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو یار, بس اللہ بیچاری کو بچائے, اس کی حالت ہے بڑی. یہ مجھے اور تو اب گلوز بھی گھر میں نہیں, یہ 3 شاپنگ بیگ میں نے ایسے کر کے, تو اب اور طریقہ بھی کوئی نہیں. اس کو کیسے دوائی, میرے پاس پولی اسپرین میں وہیں سے لایا تھا کینیڈا سے, وہ اینٹی بائیوٹک بھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی, آپ لوگوں کو جو یوز کرتے ہیں. ہاں کیا ہوا, ٹھیک ہو ٹھیک ہو نہیں, اٹھ کے بیٹھو ایسے بیٹھو. آپ کو تھوڑا سا دودھ پلا, ادھر کرو منہ, ہاں ایسے کرو. اب ڈراپر ہے نہیں اور کوئی چیز ہے نہیں, تو حالت اس کی خراب مجھے لگی. یہ لو منہ کھولو منہ کھولو. ہاں ہاں سانس 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 سانس, چلو سانس لو 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 سانس لو. کوشش ہے جو اللہ کی مرضی. سانس 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 لو سانس لو سانس لو سانس لو سانس لو سانس لو.
پوری کوشش کی. اب اللہ کی مرضی بن نہیں سانس اس کا وقفے سے تھوڑا سا لیتی ہے پھر غائب ہو جاتی, تھوڑی دیر بعد پھر لیتی. تو چلو بس اللہ کے حوالے, ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے.